السلام علیکم۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر ہمارے درمیان خانقاہ چشتیہ عالیہ ویلفیئر ایسوسیشن کے بانی حضرت پیر نسیم احمد چشتی صاحب کے صاحبزادے جناب صاحبزادہ صوفی عظیم احمد چشتی صاحب، جنہیں آپ سیاسی موضوعات پر سنتے رہے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے سنتے رہے ہیں۔ اس بار ہم نے انہیں جو یہ روحانیت سے متعلق ماشاءاللہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور لوگ بھی ان کی جو روحانی شخصیت ہیں ان کے مداح ہیں، یعنی کسی کو کسی سے کوئی فیض ملتا ہے تبھی اسی صورت وہ راغب ہوتا ہے، ادروائز تو لوگ اپنے ماں باپ کی قبروں کو بھی وزٹ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہاں مغفرت کی دعائیں مانگی جانی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی زندہ انسان کسی دوسرے انسان کے پاس جا رہا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنا احساس لے کر جا رہا ہے، خیالات لے کے جا رہا ہے کہ شاید مجھے وہاں سے کوئی فرق پڑے گا، یعنی زندگی کے اندر پین اینڈ پلیجر لائف جو ہے وہ ساتھ ہے۔ جیسی خوشی جاتی ہے تھوڑا سا غم آتا ہے تو آدمی اس کے مداوی کی دوڑ شروع کر دیتا ہے، اس کی بھاگ دوڑ میں لگ جاتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا اس غم سے چھٹکارا ملے۔ تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، دوست بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے، یعنی ہمارا قلب پریشان ہے، مستقل دھڑکا سا لگا رہتا ہے کچھ ہونے کا، طبیعت میں خرابی ہے، بوجھل پن ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں میڈیا پر کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں خانقاہیں بھی ہیں، پیر صاحب بھی ہیں، لیکن جیسے وہ خانقاہیں بڑھتی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں، میں ایک صحافی کی حیثیت سے، صحافی نہیں کم سے کم تجزیہ کار کی حیثیت سے، میں ایک تجزیہ اور مبصر کی حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے ہماری پیروں کا سلسلہ، روحانیت کا سلسلہ، ایسے ایسے مریض بھی بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی تحقیق کو چھوڑ دیا گیا، صرف روحانیت کی طرف گامزن ہو گئے۔ یقیناً روحانیت کی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنسی، یعنی گلاس، یہ جو مگ ہے چائے کا، یہ جب تک میں اسے اٹھاؤں گا نہیں، یہاں نہیں رکھوں گا، یہ کیسے یہاں آئے گا؟ یعنی لوگ عمل سے ہٹ کر صرف علم اور جسے جھاڑ پھونک کہتے ہیں، اس حوالے سے ان کو میں نے اس طرح سے مختلف پایا دوسرے لوگوں نے، جن کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، مہمان کا تعارف پیش کر چکا ہوں میں، صوفی عظیم احمد چشتی صاحب، کہ یہ ڈاکٹر کے پاس جسے بھیجنا ہو اسے ڈاکٹر کے پاس روانہ کر دیتے، اور جس کا روحانی چکر ہے، کیونکہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، بینگ مسلم، قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے، حدیثوں کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ جادو ٹونے کا سلسلہ، یعنی ایران، روم، پھر آگے ایتھنس، یہ ایک صدیوں سے سلسلہ جاری ہے۔ تو آج ہم خصوصی طور پر روحانیت کے مسئلے پر صاحبزادہ صوفی عظیم احمد چشتی صاحب سے گفتگو کریں گے کہ یہ جو بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے، یہ ضعیف الاعتقادی کہیں گے، اگر لوگوں کو فیض مل رہا ہو، ناظرین اس کے لیے میری تمہید لمبی ہو رہی ہے لیکن ایک مثال دینا لازمی ہے کہ جیسے جرمنی کے اندر جیسے جرم کم ہوا تو انہوں نے اسپتالوں کو ختم کر دیا، ان کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا، یعنی مجرم کم ہوا تو انہوں نے جیلوں کو بند کر کے اسکولوں میں تبدیل کر دیا۔ تو اگر لوگوں کو فیض مل رہا ہے تو پھر لوگوں کی بھیڑ کم ہونی چاہیے نا، یعنی جو ننگے جسم اب سردیاں آ رہی ہیں وہ تو کھلے ہوئے ہوں گے بغیر چادروں کے، اور درگاہوں پہ چادروں کے یعنی ڈھیر لگے ہوئے ہوں، اور لوگ آ جائیں واپس وہی چادریں جو ہیں تھوڑی دیر کے بعد اسی دکان جو باہر اس نے کھولی ہوئی ہے۔ تو آج ہم ان سے ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ لیں گے۔ جناب السلام علیکم۔
اب مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے جو سوال یا تجزیے کے اندر آپ کو بتا دیا کہ ہم کس قسم کی مشکل اور ڈبلنگ والی کیفیت، ڈوئل جس کو مائنڈ کہتے ہیں نا کہ ڈبل مائنڈ ہو گیا، کیفیت سے دو چار ہیں کہ ہم عمل کی طرف جائیں یا صرف علم یا یہ جو جھاڑ پھونک کا جو ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق الامین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد قدر جمال و حسنہ۔ افتخار بھائی، آپ کے سارے سوالات بڑے سکون سے میں نے سنے، اور جتنا اینکر ہونے کی حیثیت سے آپ بڑی طریقے سے سارے سوالات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی اور اینکر نہیں کر سکتا۔ تو آپ کا پہلا سوال تھا کہ روحانیت، دیکھیں روحانیت تو پہلی بات تو کسی کی میراث نہیں ہے مولا کائنات کے علاوہ، اس گھرانے کی لونڈی ہے۔ پہلے تو مولا کائنات کے اس گھرانے کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو ماننا دل سے، اگر کوئی روحانیت کا پیروکار، جب تک اہل بیت پہ ایمان نہیں ہوگا مکمل، تو جب تک وہ روحانیت کی سیڑھی کو نہیں چڑھ سکتا، وہ مادہ پرستی کی طرف جائے گا۔ بیشک۔ اب دوسرا مسئلہ کہ لوگوں میں کہ بھئی ایک بیماری ختم نہیں ہوتی، دوسری بیماری آ جاتی ہے اور رش بڑھتا جا رہا ہے پیروں کا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل لوگوں کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اکثر لوگ تو ریٹائر ہو نوکری کرتے ہیں گورنمنٹ کی، ریٹائر ہونے کے بعد بھی پیر بن جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ دوسرے کچھ ان لوگوں کا تعلق سیاسی جماعتوں سے ہوتا ہے، اور کچھ حلقہ احباب ایسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے کہ انہوں نے اپنے مریدوں پہ قبضہ کیا ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے ذہنوں پہ کہ بھئی اگر تم مجھے چھوڑ کے گئے تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور ان کے جھوٹے قصے واقعی ان کے ذہنوں میں اتارے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں بیچارے۔ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہم جاہل قوم ہیں۔ جب تک ہم جہالت سے باہر نہیں آئیں گے نا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی ایک چھوٹا سا، اگر میں کچھ کرتا لیکن پروگرام کا ٹائم کم ہے تو میں آپ کو کر کے دکھاتا، تو میں یہ بھی آپ کو بنا دیں گے پروگرام۔ دیکھیں ایک شخص اگر کسی شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جادو ہوا ہے، تو اس کا ایک عمل کیا ہے؟ ہر کسی کا ایک اپنا اپنا طریقہ ہے بھائی۔ اس کا کیا عمل ہے؟ کبھی خمیز دکھاتا ہوں، خمیز اگر آپ کی یہ پکڑ لیں، اور اگر یہ چھوٹی ہو گئی، اگر یہ چھوٹی ہو گئی تو آپ پہ جادو ہے، اور اگر یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہی تو یہ جادو نہیں ہے۔ یا تالے نکل جانا، اور بھی جیسے کیلے نکل جانا، منہ سے کیلے نکل جانا، اور ایسے کئی معاملات ہیں۔ میں نے دیکھا اکثر لوگوں میں دیکھا کہ چائے کی پیالی منگوا لینا، سیب منگوا لینا، یہ بیسک دیکھیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی بات شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی معاملات سے یہ کنسرٹ نہیں ہے۔ روحانیت، اگر یہ چیزیں ساری تھیں، روحانیت کے وارث مولا کائنات تھے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں پھر ان کو کیا ضرورت تھی؟ تلوار نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں تو بھائی وہ لوگ جاہل ہیں، اس کا کوئی روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور روحانیت کے معاملات سے قرآن سے جڑے ہوئے، جب تک آپ قرآن کی صحیح سے تصدیق چیزوں کو آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں، عمل کریں، تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ روحانیت ہے کیا۔ کہ کسی بزرگ کا نام آپ لے کے مجھے بتا دیں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، داتا علی حجویری، عبداللہ شاہ غازی، انہوں نے تالے نکالے، انہوں نے کسی کے منہ سے کیلے نکالے، بہت خوب، انہوں نے خمیز پہ جادو کر کے بتایا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ یہ روحانیت کے وارث ہیں جو آپ کے شہروں میں آج بیٹھے ہوئے، ان کا فیض جاری ہے، اور یہ اپنی خبروں میں سے فیض دے رہے ہیں۔ اس جگہ پہ بڑا پیارا مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب ایک بزرگ زندہ ہوتا ہے نا دنیا میں، تو وہ 40% فیض دے رہا ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کی جو روحانیت طاقت ہے نا وہ 100 ہو جاتی ہے۔ اب وہ خلقت کو بھی دیکھ رہا ہے اور خلقت کو فیض بھی دے رہا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا، ہم نے آپ کو ایک طریقہ سمجھایا بزرگوں کا۔ اب یہ جی خمیز نکل گئی، یہ جادو، یہ سب نظریں بند ہے، نظریں بند ہے، اور اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ بھی نظر بند کی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بند کر دی فرعون کے ان نجومیوں نے، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر کو بند کیا تو وہ ان کو سانپ نظر آنے لگی، جو رسی ان کو پھینکی۔ اور قرآن نے پھر اس پہ وضاحت کی، اے موسیٰ تو گھبرا مت، جو تیرے ہاتھ میں وہ جادوگر اپنی جادوئی صورت دکھا رہے تھے جادو، اور انہوں نے اتنی تیزی والی جادو کی تھی کہ آپ کی نظریں بند کر دی تھی، کہ وہ رسی پھینکتے تھے تو آپ کو اجدے نظر آتے تھے،
تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ تو گھبرانا مت، جو کچھ تیرے ہاتھ میں وہ زمین پہ پھینک. جب جیسی آپ نے پھینکا وہ اس سے بڑا اژدہا بن گیا اور وہ سارے چھوٹے اژدہوں کو کھا گیا. تو جادو ہے بیسک، لیکن جادو ثابت کر رہی ہے بات ہے، یہ آیا ثابت کر رہی ہے نا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، یہ جادو تھا تو کیا نا ان لوگوں نے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سورہ نمل کے اندر آپ چلے جائیں، جس میں سورہ نمل دیکھیں چونٹی کا ذکر ہے، صرف چونٹی کا چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اللہ نے اس چونٹی کو امر بنا دیا. اتنے سے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی سورہ نمل وہ جو چاہے تو سینہ صحرا سے ہوا. ہاں. اور جن آپ کے پاس تھے، آپ جنوں پہ حکومت کرتے تھے، جنوں کی زبان میں بات کرتے تھے، آپ کے پاس چرند پرند تھے، سارے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے. اور پھر بلقیس کا واقعہ ہوا، وہ کیا تھا؟ وہ طاقت، وہ روحانی طاقت تھی. جادو کا ذکر میں نے موسیٰ علیہ السلام پہ بتایا آپ کو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی روحانیت کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے سب جنوں سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا، پھر ایک لمبا طویل واقعہ ہے یہ، تو سارے جنوں نے کہا کہ بھائی اتنے لمحے میں. لیکن آصف بن برقیہ نے کہا حضور والا جب تک آپ کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملے گی میں بلقیس کا تخت لے. ہاں، جب آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں بلقیس کا تخت لیا ہوں. وہ تھی روحانیت، وہ روحانیت کی طاقت تھی، وہ انبیاؤں کی طاقت تھی. اب انبیاؤں سے آپ اولیاء اللہ کی طرف بڑھ جائیں. اولیاء اللہ میں بھی جہاں پہ بھی جتنے بھی اولیاء اللہ موجود ہیں، آپ دیکھ لیں اس سرزمین پاکستان، اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے اولیاء اللہ ہیں، کوئی آپ بتا دیں کہ اللہ کے نبی کے احکامات سے ہٹ کر کام کیا؟ کسی نے نہیں ہٹ کے کام کیا. اگر بھائی تالے نکالنا صحیح ہے، آپ کے کیلے نکالنا صحیح ہے، آپ کے گھر میں سے پتلے نکلنا صحیح ہے، تو بھائی میں یہ سمجھتا ہوں پھر ان اولیاء اللہ نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ تو جتنے ایسے حاضرین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی کا نام تو نہیں لینا چاہتا، تو ایسے لوگوں سے بچیں. لیکن یہ بھی آپ نے بڑی حقیقت پسند ہے، یعنی جہالت کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے محل و متاع بنانے کے لیے. بے شک بالکل، کہ پیسہ کیسے کمانا، یہ بھی ایک ذریعہ بن گیا ہے پیسے کمانے. قبر کے معاملات کو تو بھول گئے. کوئی ایکسپرٹیز حاصل نہیں کرنی ہے، پڑھنا نہیں ہے کہ ایم اے کرے، پی ایچ ڈی کرے، کسی میں ایکسپرٹ ہو. دیکھیں آج کل تو پوٹر جو ہوتے تھے، جو مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے، وہ بھی ڈگریاں لیتے ہیں. بالکل. کارپینٹر، یعنی ایسا گھملہ آپ کو بنا کر دے رہے مشین کے ذریعے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے کوئی تعلیم حاصل کیے بغیر صرف پھو کیا. اور ہاں میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا کہ روحانیت، دیکھیں بیسک بات کو آپ سمجھیں کہ روحانیت کسی کی میراث نہیں ہے. جس کو رب پسند فرماتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے، اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو کام میں نے یہاں بتائے وہ لازمی بات ہے کسی استاد بنانا پڑتا ہے اس کو. یس زندگی کا ایک لائے عمل ہے نا. ظاہر پہلے آپ کسی بنائے ہوئے رستے پہ چلیں گے تو تب آپ کو کامیابی ملے گی. کامیابی کی صورت یہی ہے کہ اللہ جسے پسند فرماتا ہے پھر اس کو استاد بھی ویسی دیتا ہے. سبحان اللہ. جس کو اللہ پسند نہیں فرماتا تو پھر ان کے استاد وہی ہوتے ہیں جو تالے نکالیں گے، چونٹیاں نکالیں گے یا کیلے نکالیں گے. صوفی صاحب ایک یقین کی یہ آپ کا بھی مطلب تنزیہ یقین ہے اس بات پہ کہ یہ سارا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے؟ بالکل نظر کا دھوکہ، یہ علم ہے. لیکن یہ علم روحانیت کا علم کہتے ہیں. بالکل یہ علم ہے، روحانیت نہیں ہے، روحانیت سے کنسرٹ نہیں ہے. اسی لیے اگر روحانیت سے کنسرٹ ہوتی تو اولیاء اللہ بھی کرتے یہ عمل. کیا ابھی تیرے پاس جادو ہوا بھائی یہ لوگ پھٹ کر کے نکال دیا؟ اور بھائی انہوں نے قرآن بتایا، قرآن کی آیتیں پڑھائی، آپ نے قرآن پڑھ کے پھونکا جس میں شفا ہے، وہ کام کیا آپ نے، پانی پہ دم کر کے دیا، کسی کو قرآن لکھ کے دیا. تو کون سی آیت سورت پڑھ رہے ہیں وہ بھی نہیں بتاتے کہ ہم یہ پڑھ کے دے رہے ہیں آپ کو، آپ گھر پہ یہ پڑھا کریں. اور اس کے بعد سارا عربی میں. یہ تو اللہ نے رحم کیا کہ عرب میں نازل ہو گیا. اگر چائنیز میں ہو جاتا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کبھی. ایک تو نہ تو اردو میں ہمیں اپنی زبانوں میں سمجھائی جا رہی ہے بات، یعنی ہم جیسے کر رہے ہیں ویسے کرتے رہو. دیکھیں اس میں جاہل لوگوں پہ کنٹرول پیروں کا بہت زیادہ ہے. سب سے بڑا عملی طریقہ اس نے اس کی چھوٹی سی کرامت دیکھنی ہے یا اس کا جھوٹا یا قصہ واقعہ اس نے سن لینا ہے، اور وہ بیچارہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. اس پیر کو یہ نہیں پتا کہ میرے مرید کے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے. وہ سپرسٹیشنز جو انگلش میں کہتے ہیں، وہ ضعیف الاعتقاد کی وجہ سے بس ہاں کہ میرا مسئلہ یہی حل کرے گا، اور وہ بیچارہ اپنے ساتھ پوری زندگی اس کے ساتھ گزار دیتا ہے. آخر وہ قبر میں جب چلا جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ تھا. تو ایسے ناظرین یقیناً
آپ کے دل لگتی بات ہوگی. اگلے حصے میں ہم اور جو گھریلو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے لوگ پیروں کی طرف جاتے ہیں اور انہیں اولیاء اللہ سمجھتے ہیں. ارے بھائی انہوں نے جو مثالیں دی ہیں اولیاء وہ تھے. اولیاء لفظ جو ہے وہ فارسی کا یا میرا خیال ہے عربی کا ہے جس کے معنی ہیں اللہ کے دوست ہونا. تو اللہ کا دوست وہی ہوگا جو میرے حضور سرور کونین کے راستے پر گامزن ہوگا. اگر اس سے ہٹ کر وہ کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ باطل ہے. تو اسی کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ابھی لیتے ہیں ایک وقفہ اور اس پروگرام کو پھر شروع کرتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اسی موضوع کے ساتھ. حضور چھوٹا سا سوال ہے کیونکہ میں نے تمہید میں ساری بات آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی اپنے انٹرو کے اندر کہ یہ جو ساس نند بھاوج بھابھی ان کے درمیان جو اختلافی سچویشنز پیدا ہوتی ہیں حالات کے حساب سے کہ پیسے آئے تو میاں بیوی خوش, پیسے نہیں ہیں تو میاں بیوی میں بھی آپس میں اختلاف. تو ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات گھوم رہی ہیں نا, کہ کہتے ہیں کہ ہر واقعے کے پیچھے وجوہات کو تلاش کرو نتیجہ تمہیں خود پتہ چل جائے گا. تو وہ وجوہات ہیں, اس کے بعد میں پھر وہ واقعہ ہوتا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے بغیر پہلے ہی کہتے ہیں کہ مجھ میں کسی نے کچھ کروا دیا ہے. یعنی کبھی بھاوج پہ الزام لگ رہا ہے, کبھی بھائی پہ لگ رہا ہے, تو کبھی اپنا دادی پہ لگ رہا ہے, تو کبھی نانی پہ لگ رہا ہے. تو جب ان پیروں کی طرف جاتے ہیں جو آپ نے کہے کہ ہینڈ میڈ پیر, جب ان کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہ بھی یقین دلا دیتے ہیں کہ آپ پہ کچھ کروایا گیا ہے. تو ظاہر ہے وہ تو اسی سش و پنج میں رہیں گے نا. جبکہ آپ کے مسائل ختم ہوں گے کب, جب آپ محنت کر کے پیسے کی طرف آئیں گے کہ ہاؤ ٹو جنریٹ منی جو پرابلمس کو حل کرے گا. جناب سر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو گھروں کے اندر اگر آج کل مسئلے مسائل چل رہے ہیں فیملیوں میں, یہ ہر گھر کا ایک مسئلہ یہ چلتے آ رہے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے. صحیح, اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ حسد سے بچا جائے. حسد کے لیے سورہ فلق ہے اور قل اعوذ بالناس ہے, سب سے بہترین دونوں آیتیں اللہ نے دے دی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ میرے ساتھ معاملہ ہے تو صحیح ہے آپ اس کو پڑھیں. پڑھنے کے بعد خوبصورتی بصورتی جلن ہے, ظاہر ہے اچھی وہ چیزیں آپ کے سامنے وضاحت آنا شروع ہو جائیں گی. اگر آپ کے ساتھ واقعی جادو کا مسئلہ ہے تو یہ دو آیتوں کی برکت سے آپ کے سامنے کوئی خواب آ جائے گا یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جائے گی سامنے, آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ہاں اب میرے ساتھ ہے مسئلہ, اب مجھے کسی روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. تو روحانی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. اب روحانی ڈاکٹر میں ایک صاحب علم ہونا چاہیے آدمی. اگر صاحب علم آدمی ہے وہاں پر موجود اور اس کو آپ نے کچھ بتانا نہیں ہے, آپ نے صرف اس کو اپنا نام بتائیں, اپنی والدہ کا نام بتائیں, اپنے والد کا نام بتائیں اور پھر اس کے بعد آپ اس سے پوچھیں کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اب سورہ فلق اور سورہ ناس کی برکت سے جو آپ رات دیکھ چکے ہیں, اس لیے اس کی تعداد بھی ہے 11 سورہ فلق اور 11 دفعہ سورہ ناس پڑھ کر آپ نے سو جانا ہے. میں ایک عام لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو بیچارے آج کل اس مسئلے میں پھنسے ہوئے کہ وہ سمجھتے کہ ہمارے سے جادو کا مسئلہ ہے, یہ سحر کا مسئلہ ہے, تو وہ اس کو عمل کرنے کے لیے یہ سب سے اچھا عمل ہے. اس سے نقصان کسی کو نہیں ہے. کہ اے میرے پروردگار عالم, جو میں نے یہ دو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اس کی برکت سے مجھ کو بتا دے, مجھے یا تو خواب میں کوئی راستہ دکھا دے ہدایت کا کہ میرے ساتھ اصل ہے مسئلہ کیا. 11 مرتبہ سورہ فلق, 11 دفعہ سورہ ناس پڑھ کر اول آخر درود پڑھ کے سو جائیں. پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, بس یہ تیسرے دن میں اس کا رزلٹ آ جائے گا. یعنی اس نظریے کے مطابق یہ قرآن میں تمام مسائل کا حل مسائل ہے نا. اگر اس کے خود کی دلی دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے کہ یہ میری ساس نے کروا دیا ہے یا میری نند نے, اسی چیز کو میں آگے کر رہا ہوں نا فالو. اگر اس کے دل میں خود ہی حسد پیدا ہو رہی ہے تو وہ سورہ فلق کی برکت سے خود بخود نکل جائے گی اور وہ صحیح ہو جائے گا. اور اگر اس کے ساتھ واقعی کوئی بد عملیات کا مسئلہ ہے تو سورہ فلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے راستہ دکھا دے گا اور تو اپنا تعین صحیح کر دے گا. تو یہ عمل میں نے آپ کو جو بتایا ہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سب لوگوں کو پتہ چلے اور یہ با اجازت عمل ہے. اس کو کرنا چاہیے, لوگوں کو گھروں کے اندر کرنا چاہیے. کسی نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں نہ کسی عامل حضرات کے پاس جائیں. یہ عمل آپ کر لیں, اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ آپ کو عامل کے پاس جانا چاہیے, ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اس میں آپ کو خود ہدایت مل جائے گی. یہ با اجازت عمل ہے اور یہ آج میں دے کے جا رہا ہوں اور پھر آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس بہت اچھا, بہت اچھی گفتگو کی جناب. اچھا اب آخری سوال میرا صرف
کہ لوگوں کے گھروں کے اندر سکون کس طریقے سے لایا جائے. یعنی آج میں دیکھتا ہوں کہ جب ہماری جیسے جی ڈی پی بڑھی، جی ڈی پی کہتے ہیں ٹوٹل ہماری قومی آمدنی کی، ایسے گھر کی بھی قومی آمدنی ہوتی ہے. ایک باپ کما رہا ہے 10,000 روپے، جب اس کے 2 بیٹے ساتھ کھڑے ہو گئے تو 30,000 کمانے آ گئے. اب جی 30,000 جب کمانے لگے تو کہنے گے اللہ کا بڑا شکر ہے. تو ظاہر ہے آپ نے وسائل بڑھائے نا، تو کچھ وسائل کو بڑھائے بغیر گھر کے اندر تو خوشحالی ناممکن ہے. آج آپ کو ہر برائی ہمارے معاشرے میں ملتی ہے، گٹکے سے لے کر مین پوری سے لے کر نشے کی جو چیزیں ہیں وہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا پیسہ ضائع نئے کپڑے لانے میں لگ رہا ہے، نئے جوتے خریدنے میں لگ رہا ہے، نشوں میں لگ رہا ہے، اپنی خواہشوں کی تکمیل میں لگ رہا ہے، یا اپنی ضرورتوں کی تکمیل میں لگ رہا ہے. تو اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے گھر میں جو آسودگی کی جگہ غیر آسودگی آتی جا رہی ہے تمام گھروں کے اندر، تو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے؟ کیا ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے لگ گئے ہیں یا ضروریات کی تکمیل کے پیچھے؟ دیکھیں افتخار بھائی، سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے سارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اور جتنے مسلمان بہنیں ہیں، ان کو صرف ایک چھوٹی سی نصیحت میں یہ کروں کہ جس کتاب کو اللہ نے بڑی پیار سے محبت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے، وہ ہدایت کے لیے باعث برکت ہے. اس کو اپنے گھروں میں تم سجا کے مت رکھو، اس کو کھول کے پڑھو. وہ ہدایت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے. ہم نے ہدایت کو بھی اور برکت کو دونوں کو ایک اچھے سے غلاف میں کر کر ایک کونے میں رکھ دیا، اور اس کو جب نکالتے ہیں ہم، جب ہماری بچیوں کی رخصتیاں ہوتی ہیں تو اس کے سر پر وہ جاتا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھنے سے کھنسے ہیں. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ آپ نے اٹھایا کہ باپ کی آمدنی 10,000 اور پھر بچے نے کمائے تو 30,000 ہو گئے. اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پرانی بات کر دیں کہ ایک باپ 10 بچوں کو پال سکتا ہے لیکن 10 بچے ایک باپ کو نہیں پال سکتے. وہ بھی دور تھا انسانیت کا کہ ایک باپ واقعی 10 بچوں کو یعنی وہ ضرورتوں تک محدود تھے اس وقت. ہاں، اب ہم خواہشات میں لگے. اب خواہشات میں زیادہ پیدا ہو گئی ہے. اگر ایک دوست کے پاس گاڑی ہے تو ہم نے بھی گاڑی لینی ہے. اب وہ گاڑی کیسے بھی لینی ہے کہ بھئی ہم نے گھر کا زیور بھی بیچنا ہے، اپنے اسٹینڈرڈ کو ہم نے بیلنس بھی کرنا ہے. بہت اچھی بات کی. ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ کو سیٹنگ میں لانے میں اسٹیٹس معاشرتی اسٹیٹس اپنے گھر کو کمزور کر کر آپ اپنے اسٹینڈرڈ کو تو برابر لے آتے ہو، لیکن آپ کا جو مقروض ہو گیا، مقروض ہو گئے، اور مکان جو ہے وہ آپ کا کمزور ہو گیا. اب وہ مکان نہیں رہا، وہ کسی وقت بھی گر جائے گا. تو ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے تو اس سے دعا کر اللہ سے کہ اللہ پاک اگر اس کے پاس گاڑی تو مجھے بھی اگر میرے نصیب میں تو اس سے اچھی عطا فرما. یہ حسد کا مادہ اس طریقے سے ختم ہوگا. لوگ اصل میں دوسرے کی چیز کو دیکھ کے ماشاءاللہ بھی نہیں کہتے، نظر بد اسی کا نام. وہ اگر کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو اس کو اتنا اچھا کہہ دیں گے، لیکن اس کے آگے بھائی ماشاءاللہ بھی کہہ دو. اللہ نے پاک کتنی محنت سے اس بیچارے نے یہ خواہشات کو پورا کیا ہے. تیری نظر سے اگر اس کو کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا مجرم بھی تو ہے. اس لیے کہ رب نے خود بتا دیا کسی کی تعریف کرو تو میرا لفظ ساتھ کہو، لیکن آپ اس کے لفظ کو جب ساتھ نہیں کہیں گے تو برکت ہٹ گئی، نظر لگ گئی. نظر ایک کیفیت کا نام ہے. اور پھر نظر بد حق لگنا، یہ لگ سکتی ہے ماں باپ کی اولاد کو لگ سکتی ہے، اولاد کی ماں باپ کو بھی لگ سکتی ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس لیے جس کو بھی کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے. سبحان اور اللہ. جو 2 سورت آپ نے بتائیں اس پہ عمل سورہ کرے، فلق اور سورہ ناس، بالکل اس پہ عمل کرے اور یعنی اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ کی جب اللہ سے آپ نے گفتگو کرنی تو قرآن پڑھیں. اللہ کی گفتگو قرآن ہے، حدیث رسول اللہ کی گفتگو ہے. دونوں پہ آپ لے کے چلے. اگر حدیث میں کوئی چیز نہیں ملتی قرآن میں مل جائے گی، جو قرآن میں نہیں وہ حدیث میں بھی مل جائے گا. تو اس کو بالکل ایک طریقے سے لے کے چلیں. اور میری جتنی بہنیں ہیں، میری جتنی بھائی ہیں جو بھی پریشان حال ہیں اس ٹائم، ان کو چھوٹی سی ہدایت یہ دے کے جا رہا ہوں میں کہ بھائی خدا را ایسے پیروں سے دور رہیں جو آپ کے صرف پیسے پہ اور انتشار پھیلا رہے ہیں. اس لیے کہ جادو آج کل ایک چھوٹا سا لقب بن گیا جادو. آپ کو یہ میں بتاؤں کہ کتنے لوگ میرے پاس ایسے آئے، وہ نظر کا کمال والی کہانی ہے کہ کبوتر کو بال بنا دیا، بال کو رومال بنا دیا. کتنے لوگ میرے پاس ایسے آئے اور انہوں نے مجھے جب آ کر یہ باتیں بتائی مجھے بڑا افسوس ہوا. اور جب ہم نے اس کو روحانی ذائچے میں لیا تو ہمیں پتہ چلا اس کے ساتھ تو جادو کا مسئلہ ہی نہیں ہے بیچارے کے ساتھ. اب وہ اپنی پھوپھی سے بھی ناراض ہے، اپنی خالہ سے بھی ناراض ہے، اپنی نانی سے بھی ناراض ہے، اپنے برسہ کے بھائی سے بھی ناراض ہے،
तो इतना बहुत बढ़ चुकी अब है ये अल्लाह बात। के नबी ने कितना फरमाया है, कितनी जगह पे आपने फरमाया है कि सबसे ज्यादा अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, अगर दो नाराज हो तो मिलाओ, मिलाने का काम करो। और ये आमिल हजरात अपने पैसों के खातिर लोगों में जादू को इतनी तेजी से प्रमोट कर रहे हैं कि, और उनको बता भी देते हैं कि तेरे भाई ने करवाया, तेरी बहन ने करवाया। और अब ये बताओ मुझे कि जब उसके जहन में ये चीजें बैठ जाएंगी जादू की, और उसने अपना नाता रिश्ता जब तोड़ा, तो तू हाँ, अल्लाह के माशरा नबी, बिखर गया। अल्लाह के नबी का मुजरिम बन गया। बेशक बेशक। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमा रहे कि आपस में दो भाई अगर लड़ जाए तो उनको मिलवा दो। तो ये हमारा माशरे का सबसे बड़ा नुकसान है, इसको हमें सही करना चाहिए। और साहिब इल्म लोगों के पास जाएं, अपनी दरियाफ्त करें। रूहानियत एक समंदर है, इसमें कोई शक वो नहीं तो है। और ये जिसके भी बताएंगे कि तुम्हें कोई जादू टोना बिल्कुल नहीं है, नहीं, सिर्फ अपनी जरूरतों को अपनी महसूस कर लो, सब मामला सही हो जाएंगे। और कुरान हिदायत की किताब है, उसको पढ़ें, दम दुरूद करें उससे पढ़कर, अपने बच्चों पे भी वो शिफा भी देती है। कुरान खोला करें, उसे समझ कर पढ़ें, अपनी और जुबान में समझें। जितने लोग इस टाइम बीमारी है, अब मैं एक बहुत आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके लिए मैंने एक चीज निकाली है। जितने अफराद कैंसर के लोग हैं इस टाइम, कैंसर में बहुत ज्यादा मुब्तला है, गाजर आ गई है, गाजर का जूस सुबह भी निकालें और शाम में भी निकालें। यहाँ तक कि जिसको कीमो हो रही है, गाजर के जूस पे सूरह रहमान अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर उस पे दम करके उस गाजर के जूस को आपने सुबह और शाम करना है। इंशाल्लाह आप 7 दिन कर लें, डॉक्टर आपकी कीमो बंद कर देगा और आपके कैंसर के जर्म्स मर जाएंगे। इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई अजीम। बहुत शुक्रिया सूफी साहब, सूफी अजीम अहमद चिश्ती साहब, इंतहाई मशकूर। नाज़रीन, आपने सुना, मुझे मजीद कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। यानी मामलात सारे ख्वाहिशों के और ज़रूरतों के दरमियान। पहले हमसे जो लोग खुशहाल थे, वो उनकी कंसंट्रेशन या उनका जो नुक्ता नज़र या उनका जो अहदाफ हुआ करता था, वो ज़रूरतें हुआ करती थी। आज हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ रहे हैं कि जो साहिबजादा साहब ने पहले ही बयान कर दी कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी हो, उसने अगर 10,000 का बोस्की का सूट लिया है तो मैं भी लूँ। तो ये तो हमारी खुद की जहन की एजिटेशन है ना, कि हमारा जहन इरिटेट हो रहा है और हम कह रहे हैं कि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं। भाई आप भी मेहनत करेंगे, आप भी वो वसाइल बेहतर करेंगे, आपके पास भी आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको हेल्प ज़ेनेक्स और ये खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुकून की नींद मिलेगी। सिर्फ कुरान को खोलें, कुरान का मुताला करें और उसके बाद में अपनी ज़रूरतों को पहले पूरा करें। ख्वाहिशात कुछ अरसे के बाद भी पूरी हो सकती हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम उम्मीद सहर से इजाज़त चाहता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा।